بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. فرعون بھی آئے گا, قارون بھی آئے گا, نمرود بھی آئے گا, ہٹلر بھی آئے گا, ہندوستان کے وزراء اعظم بھی آئیں گے, ہندوستان کے بادشاہ بھی آئیں گے, ہندوستان کو حکومت کرنے والے لوگ بھی آئیں گے. وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. وہ بے شرم اور بے غیرت لوگ بھی آئیں گے جو کرسی اور اقتدار سے چپک کر کے رہنا جانتے ہیں. وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو یہ لگتا تھا کہ ان کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہو سکتا, ان کا پاور کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتِ الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے. نمرود بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا, قارون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا, فرعون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا, ابو جہل اور ابو لہب بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا. لوگوں پر اتیاچار کرنے والے اور ظلم کرنے والے حاکم اور بادشاہ اور منسٹر بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے. جب سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ دنیا کا بہت بڑا پاپ ہے, اور کرسمس منانے والا یہی کام کر رہا ہے. کرسمس منا رہا ہے ہمارا مسلمان, اسکول کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے, وہاں ایک داڑھی رکھ کر کے لمبی ٹوپی لگا کر کے ایک انسان آتا ہے اور وہ بچوں کو ٹافی بانٹتا ہے. وہ کرسمس کے موقع پر, وہ عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر لوگوں کو ٹافی بانٹتا ہے, اور مسلمانوں کے بچے بھی کانوینٹ اسکولوں میں جا کر کے وہ ٹافی کلیکٹ کرتے ہیں, وہ چیزیں سیکھتے ہیں. یہی نہیں, اسکولوں کے اندر فنکشن ہوتا ہے, ڈرامہ ہوتا ہے, اور وہاں پر مسلمان بچے بھی یہ کرسمس کا پورا ڈرامہ منا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, میں پھر سے آپ کو قرآن کے دوسرے بارے کی آیت یاد دلا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ابھی تو 25 دسمبر کی رات ختم ہوئی, 4-5 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی, 31 دسمبر کی رات آئے گی. سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی اس ایک رات میں پی جاتی ہے. سال بھر میں جتنا زنا نہیں ہوتا اس ایک رات میں ہوتا ہے. سال بھر میں جتنا ناچ گانا نہیں ہوتا اس ایک رات میں ہوتا ہے. آپ کے پورنیا میں, آپ کے ارریہ میں, آپ کے فاربسگنج میں, آپ کے کٹیہار میں, آپ کے پٹنہ میں, آپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں پروگرام ہوتے ہیں. وہاں ناچنے والی نچنیا کو بلایا جاتا ہے, وہاں ڈانس کرنے والی ڈانسر کو بلایا جاتا ہے. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی 20-20 ہزار کے ٹکٹ وہاں پر ہوتے ہیں, اور ہمارا مسلمان نوجوان ٹکٹ کی لائن میں لگ کر کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا جشن منانے جاتا ہے. وَزَعَمْتُمْ وَنَصَارَىٰ تُتَمَتُّنْ بِهُنُودٍ, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں. ارے ہمارا تو اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے, ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے, اور ہمیں تو محرم کے مہینے میں بھی نیا سال منانے کی اجازت نہیں دی گئی. ہمیں تو وہاں پر بھی نیا سال منانے کی کوئی رسم نہیں نبھانا ہے. یہ کیلنڈر تو ہمارا کیلنڈر بھی نہیں ہے. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, ہم انگریزی کیلنڈر کا نیا سال کا جشن منا رہے ہیں, ہم ہیپی نیو ایئر لکھ رہے ہیں, ہم فیس بک کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں, ہم واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں, جبکہ یہ مبارکباد کا ٹائم نہیں. اگر آپ کی زندگی سے سن 2022 ختم ہو رہا ہے اور سن 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ تو سوچنے کی بات ہے, یہ تو رونے کا مقام ہے, یہ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ تو اپنی زندگی کے 1 سال کو آپ نے اور گنوا دیا. آپ تو اپنی موت سے قدم اور قریب ہو گئے. آپ کی زندگی کی کتاب سے ایک ورق اللہ تعالیٰ نے اور نکال دیا, اور آپ کی زندگی کی اینٹ سے ایک اور, زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور گری. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اپنا جائزہ لیتے, آپ اپنے گریبان میں جھانکتے اور سوچتے کہ 2022 میں نماز نہیں پڑھتا تھا, چلو 2023 شروع ہو رہا ہے, نیا سال شروع ہو رہا ہے, آئے اللہ
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس نئے سال میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سال پلٹ رہا ہے تو آپ اپنی اس کمی کو دور کرتے، آپ اپنی زبان سے گالی نکالتے تھے۔ آپ اللہ سے وعدہ کریں، اے اللہ سن 2023 شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زبان کو گالی سے بچاؤں گا۔ میں گٹکا کھاتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، اے اللہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اے اللہ 1 سال اور میری زندگی کا جا رہا ہے اور ایک نیا سال میری زندگی میں آ رہا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشے کو چھوڑ دوں گا، میں گٹکا کھانا چھوڑ دوں گا، میں حرام کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کرتے، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے اور اپنی کمیوں پر کنٹرول پاتے، مگر الٹا معاملہ ہے، یا تو شراب پی کر کے اور ڈانس کر کے اور ناچ گانا کر کے نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی آپ کو بڑی قیمتی ملی ہے۔ اللہ کی قسم جوانی کے اندر جو کر سکتے ہیں آپ وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ساری کائنات گرمی سے بے حال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک انسان کو بھی ہوگا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جس کی جوانی میں اس نے نماز کی پابندی کی ہوگی۔ آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں مگر حج نہیں کرتے۔ پوچھو صاحب حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار ابھی لڑکی کی شادی کرنا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کہاں لکھا ہے کہ سارے کام نپٹا کر کے آپ حج کرنے جائیں؟ آپ کے پاس اگر مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے ہماری تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تو مکان نہیں بنا تھا، ہمارا تو یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں تو زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ جتنا ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی حج کر دیجیے۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیچارہ کورونا پریشان تھا، ابھی وہ آ کر کے گیا تھا، فٹ بال کا اتنا بڑا ورلڈ کپ میچ ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے میچ دیکھا، کورونا نہیں تھا۔ سنڈے کو فٹ بال کا فائنل میچ تھا، سنڈے تک کورونا نہیں تھا، بدھ سے کورونا شروع ہو گیا۔ اور اب بھارت میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ بس ہم سب کی حفاظت کرے۔ لوگوں کی خبر پچھلے لاک ڈاؤن میں آلریڈی ٹوٹ چکی ہے، اللہ کسی اور لاک ڈاؤن سے ہم سب کی حفاظت کرے میرے بھائیوں۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ کورونا پھر سے لوٹ ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں جہاں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت ایک قدم کی دوری پر ہے ہم سے اور آپ سے۔ کب آپ کی بائک کا ڈس بیلنس ہو جائے، کب آپ کی کار کا ایکسیلیٹر کام کرنا بند کر دے، کب آپ کی کار کا بریک فیل ہو جائے، کب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب کون سی بیماری آئے اور آپ کو آپ کا کام ختم کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی زندگی پانی کا بلبلا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جن کی دولت پر ان کو بڑا ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی پراپرٹی پر بڑا ناز تھا، جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی موت ہوتی ہے، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، سارا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، ساری پراپرٹی تو دوسروں کی ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ وہ ایک پیسہ بھی قبر میں لے کر نہیں جا سکتا۔ برانڈڈ کرنے والے اور برانڈڈ کپڑا پہننے والے بھی مرنے کے بعد ان کا کپڑا ان کے کمرے میں پڑا ہے اور کوئی ان کے کپڑے کو پہننے والا نہیں ہے۔ اپنی 4 ویلر گاڑی میں، اپنی فارچونر گاڑی میں سارے گاؤں میں اپنی دھاک جما کر کے چلنے والا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب موت ہو جاتی ہے تو 4 لوگوں کے جنازے، 4 لوگوں کے کندھے پر اس کا جنازہ جاتا ہے۔ اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 4 لوگوں کے سہارے وہ قبرستان جاتا ہے۔ وہ اپنے پیروں سے چل کر کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا۔ قبرستان پہنچتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کا بیٹا رو رہا ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں،
مگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے. بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا ہے مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت تھی, میرے ابا کی باڈی کو رہنے دو. بیوی ایک بار بھی نہیں کہتی مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے, میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو رہنے دو. 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی رکھتا ہے کیا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا بے ویلو ہے, اتنا ویلو لیس ہے انسان, اس کی اوقات تب پتہ چلتی ہے اس کو موت. زندگی میں جو نہانے جاتا تھا جاڑے کے موسم میں تو گیزر آن کر کے نہاتا تھا, گرم گرم پانی سے نہاتا تھا, اپنے پسندیدہ شیمپو سے اپنے بالوں کو دھوتا تھا, اپنے پسندیدہ صابن کو اپنے بدن پہ لگایا کرتا تھا, اپنے چہرے پر ایک خاص کمپنی کا فیس واش لگایا کرتا تھا. آج اتنا بے بس اور کمزور ہو چکا ہے, آج مر چکا ہے, اور آج وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہے مجھے نہلانے والے, میں تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا, تم کے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہا ہے؟ میں تو ڈب صابن سے نہایا کرتا تھا, تو صابن بھی نہیں استعمال کر رہا ہے. میں تو فلاں کمپنی کا شیمپو لگایا کرتا تھا, تو مجھے وہ شیمپو کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ آج اتنا بے بس ہے, اتنا کمزور ہے, آج دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں, اس کے بدن سے کپڑے اتار رہے ہیں, اس کو ننگا کر کے اس کو نہلا رہے ہیں. اتنا بے بس ہے. اس کے پیٹ میں کوئی گندگی ہے تو غسل کرنے والا اس کے پیٹ کو دبا کر کے اس کے پیٹ کی گندگی کو نکال رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا سوچو وہ دن ہمیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو بھی ہمارے مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا, ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کفنایا جائے گا, اور اس کفن کے کپڑے کے اندر کوئی جیب بھی نہیں ہے, کوئی پاکٹ بھی نہیں ہے. دنیا میں انسان اپنی پاکٹ کا بڑا خیال رکھتا تھا, اپنے پیسے کا بڑا خیال کرتا تھا, اپنے پرس میں اپنا ATM کارڈ لے کر کے چلا کرتا تھا, اپنے موبائل میں UPI لے کر کے چلا کرتا تھا. آج قبر میں جا رہا ہے, کوئی ATM کارڈ اس کے کام آنے والا نہیں ہے, کوئی UPI اور فون پے اس کے کام آنے والا نہیں ہے. آج خالی ہاتھ وہ دنیا سے جا رہا ہے. قبرستان پہنچا, قبر میں اتارا جا رہا ہے, بیٹوں نے بھی مٹی لے کر کے ہاتھ گاڑ دیا, گھر والوں نے بھی, بھائیوں نے بھی مٹی لے کر کے ہاتھ گاڑ دیا. گویا کہ سب نے ہاتھ گاڑ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم یہاں تک تو آپ کے کام آ گئے, اب آگے آپ جانے اور آپ کے اعمال جانے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ, جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, مالہ واہلہ وعملہ. ایک تو اس کا مال ہوتا ہے, ایک اس کے گھر والے ہوتے ہیں, اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, یہ سود بیاج کیا دھندا کرتا تھا, یہ رشوت کھاتا تھا, یہ حرام خوری کرتا تھا, یہ مال ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتا تھا, لیکن آج جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے, یہ اپنے ساتھ تو ایک پیسہ نہیں لے کے نہیں جاتا ہے. وہ حرام کا اور سود بیاج کا کام کرنے والوں, ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ آپ لے کر کے نہیں جائیں گے, کیوں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈال رہے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت من صوت فالنار اولا به, جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا. مجھے معلوم ہے کٹیہار اور سیمانچل کے علاقوں میں آج بندھن لون کے نام سے لون کی اسکیم چلائی جا رہی ہے, عورتوں کے نام سے لون لیا جا رہا ہے, اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان آج لون لے رہا ہے اور سود اور بیاج کے اوپر قرضے لے رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ حرام کی کمائی آپ اپنے گھر میں لا کر کے اپنے بچوں کی آخرتوں پر بات کر رہے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال تو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, گھر والے اس کے کفن دفن تک اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کو نہلاتے ہیں, اس کو کفناتے ہیں, اس کے تجہیز و تقدیم تک اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کو قبر میں دفنانے تک اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن جب قبر میں چلا آیا, جب قبر کا سناٹا اور قبر کی تاریکی میں پہنچ گیا تو وہاں پر نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا, نہ اس کے گھر والے اس کے کام آئیں گے. وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اس کا عمل کام آئے گا. ہم تو اتنے کٹور بھی لوگ ہیں, ہم تو اتنے سخت بھی لوگ ہیں,
کہ آج اپنے مردوں کو مٹی دیتے وقت بھی ہماری آنکھ میں ڈر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہوتا. ہم قبرستان جانے کے بعد بھی ہنستے رہتے ہیں، ہم مردوں کو دفنانے کے ٹائم بھی ہنستے رہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب قبرستان جایا کرو، جب کسی کی قبر کو دیکھا کرو تو سوچا کرو کہ وہ انجام آپ کا بھی ہونے والا ہے. آج عبدالغفار صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں. آج تقریر کے بعد بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، شیخ صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ لینا ہے، شیخ صاحب ایک فوٹو آپ کے ساتھ لینا ہے. بہت سارے لوگ بڑی محبت کے ساتھ آ کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب آج تک آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا، آج پہلی بار آپ کو اصلی میں دیکھ رہا ہوں. بڑی محبت کرتے ہیں لوگ، بڑی باتیں کرتے ہیں. مگر جب میں قبر میں جاؤں گا، جب اللہ کے یہاں میری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، میرے گناہ زیادہ پڑ جائیں گے، مجھے کوئی چاہنے والا اور مجھ سے محبت کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہ قبر میں میرے کام آئے گا نہ آخرت میں میرے کام آئے گا. میرے چاہنے والوں کی بات چھوڑ دو میرے بھائی، میری بیوی میرے کام نہیں آئے گی، میرے بچے میرے کام نہیں آئیں گے، میرے ماں باپ میرے کام نہیں آئیں گے. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. قیامت کا دن تو اس قدر نفسی کا عالم ہوگا کہ اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. قیامت کے دن انسان یہ کہے گا، اے اللہ میرے بچوں کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے ماں باپ کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میری جگہ میری بیوی کو تو سزا دے دے لیکن مجھ کو چھوڑ دے. لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، ہماری بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ دن ہوگا قیامت کا، اس دن کا ڈر آج ہمارے دلوں سے میرے بھائیوں نکل چکا ہے. حضرت عمر فاروق کو دیکھو، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کو تو فجر کی نماز کا پتہ بھی نہیں ہوگا. جلسے میں 1000 لوگ آتے ہیں اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی سماعیں بلند ہوتی ہیں. مسجد میں جا کر کے دیکھو تو 8-10 لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. رات رات پر اردو میں اور بنگلہ میں تقریر سننے والے اور بڑے بڑے شاعروں سے اللہ کے نبی کی تعریف سننے والے فجر کی نماز میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نماز کے بغیر آپ اسلام کا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور آگے کی صف میں، پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا ایک آدمی جو پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، پارسی مذہب کا ماننے والا ہے. حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں دشمنی ہے. وہ خنجر لے کر کے آیا ہے اور پہلی صف میں وہ شامل ہے اور اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر اٹیک کرنا ہے. جیسے حضرت عمر نے نماز شروع کی، وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا اور حضرت عمر کے ناک کے پاس اس نے حملہ کیا. خون کی دھار بہنے لگی، حضرت عمر تڑپ کر کے مصلی کے اوپر گر جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں رکتی ہے. حضرت عمر مصلی پر گرنے کے پہلے اپنے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عمر فاروق نیچے تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے مگر نماز نہیں رکی ہے. مسلمانوں کی نماز جاری ہے، کنٹینیو ہے. ابو لولو نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد 3-4 اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اور جب اس کو یہ لگا کہ اب وہ پکڑ لیا جائے گا اس نے خود کے اوپر حملہ کر کے سوسائڈ بھی کر لیا. یہ سارا معاملہ پہلی صف میں ہو رہا ہے، پیچھے کے لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جب حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لے کے جایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا، حکیموں نے دیکھا، کہا کہ امیر المومنین اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے، آپ کی اکڑیاں کٹ چکی ہیں، اب آپ کا آخری ٹائم آ چکا ہے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق قوم میں
عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے عمر جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ مقام تھا حضرت عمر کا. آج آخری ٹائم ہے بستر مر کے اوپر پڑے ہیں اور چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ہیں, چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں. عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں؟ کیا بات ہے اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے, آپ نے اسلام قبول کیا, اور جب اللہ کے نبی کے اوپر آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کے لیے بہت کارنامے انجام دیے, اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے, آپ سے خوش تھے, اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا, اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے, آپ سے راضی تھے. پھر اے عمر فاروق آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے, اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ سے لوگ راضی ہیں, اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا تفکر کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آخرت کی فکر جب انسان کو ہوتی ہے تو جتنے بھی نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا, اگر میں اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا, اگر میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا فذالک من من اللہ علیہ, تو یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا, یہ تو اللہ کا میرے اوپر کرم تھا, اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا, میرا کوئی کردار نہیں تھا. اے عبداللہ مجھے ڈر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے جب میرا دور حکومت آیا پتہ نہیں میرے کون سے فیصلے ایسے رہے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے, اور کون سے ایسے فیصلے رہے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند رہے ہوں گے. اے عبداللہ تو میری بات کرتے ہو لَوَدِدْتُ أَنَّ لَوْ أَنَّ لِي دِلَالَ الْعَزِيزَ اے عبداللہ اللہ کی قسم میری تو تمنا یہ ہے, میری تو آرزو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے, زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا, تو اے عبداللہ میں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں, لیکن اللہ کے عذاب کو میں جھیل نہیں پاؤں گا. میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں. میرے پیارے ساتھیوں عمر فاروق کو تو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. آج مکان بنوانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں, آج اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں, لیکن ان بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے, انسان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے. بچے کی عمری کٹ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے, بچوں کو خروش آ جائے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تمہیں اپنے پریوار سے اتنی محبت ہے, اپنی فیملی سے اتنی محبت ہے, اپنے بال بچوں سے اتنی محبت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہماری لڑکیاں جوان ہو گئی, ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم دے دی, گریجویٹ بنا دیا, انٹر پاس کرا دیا. بہت ضروری ہے میں دنیا کی تعلیم کا بھی قائل ہوں. آپ کے سیمانچل کے علاقے میں مسلمان آج دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں. آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, تعلیم بہت ضروری ہے, شکشا بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ. مگر ایک مشورہ میں دے کے جاتا ہوں, آپ کو اچھا لگے تو عمل کر لینا, اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے. میں نے ممبئی کے اندر بھی دیکھا, میں نے کلکتہ کے اندر بھی دیکھا, میں نے بنگلور کے اندر بھی دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی باپ کے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے. اسکول میں بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے, ہندی پڑھ رہا ہے, مراٹھی پڑھ رہا ہے, سائنس پڑھ رہا ہے, میتھ پڑھ رہا ہے, سب کچھ پڑھ رہا ہے, مگر وہاں بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں
نہیں ہے، اسکول میں بچے کو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، رسول کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بمبئی کے اندر دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر دیکھا، میں نے مدراس کے اندر دیکھا کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں۔ مولوی صاحب جو مسجد میں امامت کراتے ہیں، ان کو امامت کی تنخواہ اگر 10,000 روپے دی جاتی ہے، آپ کے سیمانچل میں جانتا ہوں مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں 10-15 ہزار روپے امام کی تنخواہ دی جاتی ہے، وہاں امام کو امامت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھانا ہے، نبی کی باتیں بتانا ہے۔ باقاعدہ اسکولوں کے بچے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ کر کے مولوی صاحب سے دین کی بیسک باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اسکول میں پڑھ کر کے جب ڈاکٹر بنتا ہے، جب انجینئر بنتا ہے، جب وکیل بنتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر اس نے بچپن میں مولوی صاحب سے جو دین کی بنیادی باتیں سیکھی تھی، اس نے اللہ کے بارے میں جانا تھا، اس نے رسول کے بارے میں جانا تھا، اس نے آخرت کے بارے میں جانا تھا، اس نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اس نے نماز کی دعائیں سیکھی تھی۔ اس بچے کے دماغ میں وہ ساری باتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بچہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جاتا ہے تو وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو نہیں بھولتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان لڑکیاں اگر غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سازش رچ کر کے ان کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی۔ سیمانچل میں گاؤں گاؤں میں مدرسے ہیں، مگر مدرسے میں سارے لوگ کو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، سارے لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، مدرسے کا کھانا ہمارا بچہ نہیں کھائے گا۔ مدرسے میں بڑے غریب گھروں کا بچہ، بڑے مڈل کلاس کا بچہ پڑھتا ہے، امیر لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں اور اعلیٰ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جانتے ہو جہنم کی آگ کیسی ہے؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی محبت نہیں کریں گے، کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ شادی کرتے ہیں آپ، شادی میں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، 100-200 لوگوں سے بارات لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 1 پیسے کا جہیز نہیں لیا، ہم لوگ ٹوٹل 9 لوگ گئے تھے، ہم لڑکی کو ملا کر کے لے کے چلے آئے، بڑی خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد دی۔ آج ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی جس میں آپ نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی اور بارات کا کوئی چکر نہیں ہوگا اور آپ نے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، وہ نکاح کے ذریعے جب آپ اپنی بیوی کو گھر میں لائیں گے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ آج اولاد کیوں خراب پیدا ہو رہی ہے؟ جب مائیں خراب ہیں، جب باپ خراب ہے تو بچے تو خراب ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کو دیکھو، ایک طرف چکی چلا رہی ہیں، گود میں حسن و حسین کو لیے ہیں، حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، جو عورت اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور اس کی زبان پر اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، جب وہ بچہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ جب بڑا ہوگا تو اس بچے کے بنیاد میں اس بچے کے اندر جو خون دوڑ رہا ہوگا اس نیک ماں کا دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسی مائیں کہاں ہمارے سماج میں ملتی ہیں؟ ہم نے تو جب رشتہ دیکھنا ہوتا ہے، ہم جب رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی سمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی دیکھنے میں ہینڈسم ہے، کتنی خوبصورت ہے، ہم تو خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، جب لڑکیوں کی شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ کچھ لوگ تو مال دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز لے کر کے آئے گی، کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کے باہر کی تو نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکا چاہے ساؤتھ افریقہ کا لگ رہا ہو لیکن لڑکی ان کو بالکل حور جیسی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو خوبصورتی پر مہر مٹتے ہیں، والدینہا، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، اور دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ۔ اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کے ہلدی کی رسم ہوتی ہے جو بتا دیں، مجھے نہیں معلوم ہوتی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ہلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں شادی کے 2 دن پہلے ہلدی کے نام سے، اس میں بہت سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ اور یہ رسم کون منا رہا ہے؟ مسلمان منا رہا ہے۔ اور مسلمان میں کون سا مسلمان جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، جو سینے پر ہاتھ مارتا ہے، جو برابر رفع دین کرتا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکی اہل حدیث، اس کے گھر میں یہ ہلدی کی رسم۔ جاؤ گوگل کے پر ٹائپ کرو، ہندی میں ٹائپ کرو، ہندی تو آتی ہے آپ کو، ہندی میں ٹائپ کرو ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع، بس اتنا ٹائپ کرو گوگل کے اندر۔ ہلدی کی پرمپرا ہمارے بھارت میں شروع ہوئی، یہ بھارتی پرمپرا ہے، اور ہندو سماج کے اندر ہلدی کو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی، سماج کے اندر، گھر کے اندر ملوثیت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی۔ اس پرپس کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور آج ہمارا مسلمان بھی اپنے شادی بیاہ پر ہلدی لگاتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے۔ اور آگے بڑھیے، شادی کے موقع پر لڑکا جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اس کی جوان سالیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں، جوان سالیاں اس کے جوتے چورا لیتی ہیں، اور جب تک وہ جوتا کی چورائی نہ دے دے، وہ دروازے کی چھکائی نہ دے دے، تب تک وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ وہ لوگوں، اس نکاح کے اندر ہم نے کوئی بھی مسنون نہیں رکھا، اس نکاح کے اندر کوئی بھی کام ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، بس ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں، بس یہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، باقی سر سے پیر تک نکاح کے اندر حرام کام ہے۔ کتنے لوگوں کی شادی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کیمرہ والا آتا ہے اور عورتوں کے اندر گھس کر کے دلہن کا اور اس کے کمرے کا ویڈیو بناتا ہے، اور بعد میں بڑے شوق سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں تو آپ شادی بیاہ میں بھی مسلمان بنیے، صرف ناک میں مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، شادی بیاہ میں بھی آپ مسلمان۔ اور یہ جہیز، اس جہیز نے تو آج جینا حرام کر دیا ہے سماج۔
آج کتنے غریب باپ کی بیٹیاں اپنی جوانی کو پار کر رہی ہیں، 30 اور 35 سال کی ہو گئی ہیں، اور کوئی وہ خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، مگر کوئی ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ اپنے ہونے والے داماد کو بائک نہیں دے سکتا، 2 لاکھ روپے کیش نہیں دے سکتا، اور جہیز نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم نے آج کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے قدم حرام راستے کی طرف لے کے جانے پر مجبور کیا ہے، اور کتنی جوان بیٹیوں کی جوانی ڈھل گئی، اور کتنے گھروں میں بدکاری ہو گئی، اور کتنے باپوں نے خودکشی کر لی اور بیٹیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور ہم اس رسم سے پیچھا چھوڑانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ لالچ بھرا ہوا ہے دل کے اندر، اور نکاح کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا سودا کر لیں، اور شادی کے ذریعے ہم پیسہ کما لیں۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے اور لڑکے کے پاس اگر گورنمنٹ جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، تو اتنے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنی حرکتوں سے بیٹی کو بوجھ بنا دیا ہے، بیٹی بوجھ بن گئی ہے۔ آج کسی کو 2 بیٹیاں ہوں اور تیسری بیٹی اس کو ہو جائے تو ہاسپٹل کی نرس بھی بڑا دھیرے سے آ کے کہتی ہے، صاحب آپ کو بیٹا، اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ہاں، بیٹا اگر ہوا ہے تو ہاسپٹل کی نرس بھی آ کر کے کہے گی کہ ہمیں مٹھائی کھلائیے، ہمیں نذرانہ دیجیے، کیونکہ بیٹا ہوا ہے تو کما کے لائے گا، اور بیٹی ہوئی ہے اس کو جہیز دینا پڑے گا۔ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھ، اللہ کی قسم، اگر یہ بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے رقیہ کا نکاح ہوتا ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے نکاح میں 2 سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ 2 بہنوں سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اور چوتھی بیٹی اللہ کے نبی کی جو سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ اگر بیٹیاں کلنک ہوتی اور بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس جہیز کی رسم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا۔ آج ہمیں پورا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پھر سے ہم اسی آیت کی طرف پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ نمازی تو ہے، ہم 5 اٹھائیں گے، مگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، گاؤں والے ہم سے پریشان ہیں، ہماری زبان سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی نماز کل قیامت کے دن آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من شیء یوضع فی المیزان یسخر من حسن الخلق، قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے خون کے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے وہ دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو بہت طریقے کی تکلیفیں دی تھی، آج وہ سب کے سب لائن سے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ سب کے سب سر جھکا کر کے کہتے ہیں، اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چاہو میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ہمارے ملک کے حالات بھی بدل رہے ہیں،
نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں. آپ کے بہار کی سرزمین پر ابھی حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، مگر دوسرے علاقوں کے حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی اس آندھی کو بھی ہم روک سکتے ہیں. ہمارا فارمولہ وہی ہے جو ہمارے نبی کا فارمولہ تھا، اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا مطلب برائی سے ہو، تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. میرے نبی کا حال یہ تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا. میرے نبی نے اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ میرے پیارے ساتھیوں. اور جب بات اخلاق کی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے، اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے. آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی. مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے شولاپور. ایک مرتبہ شولاپور میں پروگرام میں گیا، ایک صاحب کے گھر میں گیا. بڑے اچھے آدمی تھے، ایک آدمی تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوتا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں، اور جب میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میرا 4 سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک سنتا ہے، اور میرا پوتا سورہ ملک سن کر کے پوری سورہ ملک یاد کر چکا ہے. اور 4 سال کے ان کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے پھر پوری سورہ ملک پڑھ کے اس نے مجھے سنایا. سورہ ملک اچھی خاصی لمبی سورت ہے، 2-2.5 صفحے کی سورت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. 4 سال کے بچے کو یاد ہے. کیوں؟ کہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائیوں، بچے آپ کی بات میں دیکھتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں. بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو گٹکا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ آپ سے سیکھتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجیے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں. یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلق اوبا مشغولا. کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تو میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے. جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر جاتے تھے. اما عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. صحابہ آگے بڑھ گئے، تھوڑا سناٹا ہو گیا. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے. اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں.
بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے تو اکیلے میں کرے، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس میں نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے، سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اما عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے، میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دور کا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اما عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی اور آپ نے ایک موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، صحابہ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، اب میں دوڑنے میں کوئی سپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی تھی اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا دل کا اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اما عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اللہ کے نبی کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ، اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی، اگر آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر کو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت تیمہا اذا تریمتا وتقصوہا اذا اقتصیتا ولا تضرب الوجہ ولا تقبے ولا تحجر الا بالبیت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماंس مچھلی کھا رہے ہو۔ نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔
وَتَقْسُوهَا إِذَا ابْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ، جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایُّ النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جلسے میں جا رہی ہے، سج کے جا رہی ہے، سور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سور کر کے جانا حرام ہے، حرام ہے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے مسجد میں، کیسے آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کے تہجد پڑھتا ہوں۔ وہ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، آج کل کی بیویاں مانتی کم ہے اور منواتی زیادہ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، شوہر یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو 5000 روپے والا سوٹ دلایا جائے، بیوی کو ہر مہینے 2500 روپے کے میک اپ کا سامان دلایا جائے، بیوی کو سونے کی ایئر رنگ دلائی جائے، بیوی کو مہنگے مہنگے کپڑے خرید کے دیے جائیں۔ کہا کہ جب قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے تو آج کے بعد بیوی کو بس جو معمولی کھانا کھا رہی ہے وہ کھائے گی، جو معمولی کپڑا پہن رہی ہے وہ پہنے گی، آج کے بعد اس کو کوئی شاپنگ نہیں کرانا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ سوال مت کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھیے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کیجئے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش رہے۔ اس کے لیے الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ آج کے دور میں بغیر نکاح کے بھی محبت ہو رہی ہے، آج کے دور میں پہلے محبت ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے، اس طریقے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، مگر یاد رکھو ایسی شادیاں عام طور سے فیل ہوتی ہیں اور ناکام، جس کو ہمارے یہاں لو میرج کہا جاتا ہے۔ یہ لو میرج ناکام ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہوتی ہے۔
محبت کرو اور پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہے شادی کرو پھر محبت کرو، اور جب شادی کرنے کے بعد ایک انسان ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، اور ہم نے پتی پتنی کے بیچ میں، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ مرد بھی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بوڑھی ہو گئی، اب نہ مرد کے اندر کوئی طاقت بچی ہے، نہ عورت کے اندر کوئی اٹریکشن بچا ہے، اب محبت تو نہیں ہے لیکن رحمت ہے۔ بوڑھے کو بڑھیا کے ذریعے اور بڑھیا کو بوڑھے کے ذریعے بڑی طاقت ملتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑھاپے میں اگر کوئی کسی کا جوڑا ختم ہو جائے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس رشتے میں ہم نے محبت بھی پیدا کی ہے اور رحمت بھی پیدا کی ہے، اور ہم نے تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ یہ شیروانی میں نے پہنی، دسمبر کا مہینہ ہے اس لیے شیروانی پہنی ہے، اگر یہ جلسہ مارچ اور اپریل میں ہوتا تو شاید میں شیروانی نہ پہنتا۔ آدمی موسم کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زمانے کی مصیبتوں سے بچاتی ہے، زمانے کے فتنوں سے بچاتی ہے۔ جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو زمانے کی نظروں سے بچاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رشتے کو محبت سے حل کیجیے، ایک اچھے شوہر بنیے، اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو ایک اچھی بیوی بنیے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ایک اچھی ماں بنیے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اسی آیت کو جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے اس دور میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی آئی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جس میں ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر آن لائن جوا کھیل، کوئی لوڈو کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی کسی ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹا لگا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے جو آن لائن طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، یہ حرام ہے، اور یہ جوا اور سٹے کی یہ ماڈرن شکلیں ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا حلال کے ذریعے پیسہ کماؤ، اللہ بہت برکت دے گا۔ حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، آپ کو حرام راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا یہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، حرام کمائی کھا کر کے اور اپنے بچوں کو کھلا کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجیے۔ کم کھائیے لیکن حلال کھائیے، حلال کی سوکھی روٹی حرام کے مرد سے اور حرام کی برکت غذاؤں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کو دیکھیے کتنی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 4 سال کے بچے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ہیں اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اور ایک کھجور اٹھا کر کے حضرت حسن نے منہ میں ڈالی۔ 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے 4 سال کے نواسے کے پیٹ میں حرام کی دوائی جائے۔ آپ نے کہا اپنے 4 سال کے نواسے سے آپ نے کہا کک کک بیٹا اس کو تھوک دے تھوک دے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اما شعور کا انا لانا صدقہ، میرے بچے کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو نبی کا نواسا ہے صدقہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے 4 سال کے بچے کو بتایا
کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا بچہ کوئی حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے تو آپ پوچھئے، اگر حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ شوق سے کھا رہے ہیں تو اس گناہ میں آپ بھی شامل مانے جائیں گے۔ اس لیے اپنی کمائی کو بھی آپ حلال کیجئے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ علماء سے اپنے تعلق، علماء سے کانٹیکٹ کیجئے۔ کوئی اگر بزنس آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی کاروبار اچھا لگ رہا ہے، آپ پہلے پتہ کیجئے یہ کاروبار صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بزنس صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی کل یا چک میں میرا پروگرام تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں بیڑی بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، یہ جو طلاق شدہ ہو جاتی ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بیچاری بیڑی بنا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اس کو سہارا دیا جائے، اس کی دوسری شادی کرائی جائے۔ ہاں اگر بہت عمر دراز ہو گئی ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، تو اس کا کوئی اور انتظام کیا جائے، لوگ اس کی مدد کریں، یا کوئی حلال کام اس کو دیا جائے۔ میں نے کہا بیڑی جب حرام ہے تو بیڑی کا کاروبار بھی حرام ہے، بیڑی بنانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کوئی بھی کام دھندا کریں، کوشش کریں کہ حلال کاروبار کریں۔ اگر کسی بزنس کے بارے میں شک ہے، پہلے آپ عالم دین سے پوچھیے۔ جیسے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں، وضو کے مسئلے پوچھتے ہیں، غسل کے مسئلے پوچھتے ہیں، کاروبار کے مسئلے بھی آپ پوچھیے۔ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے من چلے اور جیسے جی چاہے آپ پیسہ کمائیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا، من این اکتسبا، تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا تھا، ان دونوں کا حساب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے